میں ایک فقیرنی تھی، منہ چھپا کر سڑک کنارے بھیک مانگتی تو دن بھر کے اچھے پیسے کما لیتی۔ ایک دن اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عورت بازار سے باہر نکلی تو درد سے تڑپنے لگی۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی تو وہ میرے کان میں بولی، پلیز میری مدد کرو۔ میں فوراً اس عورت کو پکڑ کر اپنی جھونپڑی میں لے آئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس عورت نے جو ہی بچہ جنم دیا تو میں اس عورت کو وہیں پھینک کر اس کا بچہ جلدی اپنی چادر میں چھپا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ بہت دور اپنے ٹھکانے پر آ کر میں نے جب چادر ہٹا کر بچہ دیکھا تو آنکھیں پتھرا گئیں۔ کچھ دن بعد مجھے بازار میں ایک عورت ملی۔ اس عورت نے مجھے بولا کہ میں تمہیں جانتی ہوں، تم کون ہو؟ میں نے اسے روتے ہوئے پوچھا کہ تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ وہ بولی، ہاں میں جانتی ہوں کہ تم کون ہو، اور تم وہی عورت ہو جو میرے بچے کو لے کر بھاگ گئی تھی۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا لیکن تم مجھے نہیں ملی۔ یوں ہی میں گرتی پڑتی جب اپنی جھونپڑی میں آئی تو میری امی نے مجھے بتایا کہ مالکان نے ابھی تک انہیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ علاج نہ ہونے کی وجہ سے میرا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب میں اور میری ماں ہی رہ گئی تھی۔ میں نے پیدائش کے دوران اپنے بچے کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ نارمل بچہ نہیں تھا۔ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر تھی کہ نہ جانے اس کا کوئی خیال بھی رکھتا ہوگا کہ نہیں۔ میں بڑی بے بس تھی۔ میں اور میری ماں اکیلی تھی۔ میں نے اسے اللہ کے سپرد کر دیا اور دیکھو اس نے کس طرح سے میرا ساتھ دیا۔ اس نے میری جھونپڑی کے پاس میرا بچہ لا کر آباد کر دیا تھا تو میری شکل بھول گئی تھی، مگر میں تمہاری شکل نہیں بھولی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں تم سے اپنا بچہ چھین کر بھاگ جاؤں گی، مگر جب تم نے بتایا کہ یہ بچہ تمہارے علاوہ کسی کے ہاتھ سے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ مجھے اپنے بچے کی زندگی زیادہ عزیز تھی۔ آج جب تم اسے میرے پاس چھوڑ کر گئی تھی، میں نے سوچا مالک اپنے بچے کو دیکھ کر نرم پڑ جائے گا، وہ اس کے علاج کے لیے مجھے کچھ رقم دے دے گا۔ مگر پھر مجھے مالکن ہی ملی تھی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا تھا۔ میں کوثر کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس بیچاری نے چھوٹی سی عمر میں کیا کچھ نہیں سہا تھا۔ میں اسے بولی کہ تو فکر نہ کر، تیرا مقدمہ میں لڑوں گی۔ وہ ہنس پڑی تھی تو ایسے لگا تھا جیسے وہ رو رہی ہے۔ میں نے اس کے مالک کا نام پوچھا تو اس نے سیٹھ احمد فیاض بتایا تھا۔ میں جانتی تھی مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ میں نے سیٹھ احمد فیاض کے آفس کی تلاشی شروع کر دی تھی۔ مجھے آفس ڈھونڈنے میں اتنی مشقت نہیں کرنی پڑی تھی جتنی آفس میں داخل ہونے کے لیے کرنی پڑی تھی۔ مجھ بیکارن کو کوئی آفس میں گھسنے ہی نہیں دیتا تھا۔ پھر میں ایک دن صبح سویرے ہی اس آفس کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ جو بھی سب سے بڑی گاڑی میں آفس آئے گا وہی سیٹھ ہوگا۔ میرا یہ تکا چل گیا تھا۔ اب مجھے وہی کرنا تھا جو میں سوچے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی سیٹھ اپنی گاڑی سے نکلا میں چلائی، سیٹھ جی میں آپ کی بیوی کوثر کا پتہ جانتی ہوں۔ سیٹھ کے چلتے ہوئے قدم رک گئے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے پہرے سے نکل کر مجھ تک آیا اور مجھ سے پوچھا، تم کیا جانتی ہو کوثر کے متعلق؟ میں نے اسے کہا، سیٹھ یہ سب آپ اس کے منہ سے ہی سنیے گا، آپ نہ میرے ساتھ چلیے۔ سیٹھ بنا سوچے سمجھے ہی میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ تو اس کی گاڑی جب جھونپڑی کے باہر رکی تو کوثر بھی باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ اپنے مالک کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کی جانب بھاگی تھی۔ سیٹھ بھی جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ کوثر بڑی دیر تک روتی رہی تھی۔ سیٹھ بولا، تمہیں طلاق چاہیے تھی تو مجھے بتاتی نا۔ تب کوثر زاروں قطار رونے لگی تھی۔ پھر اس نے روتے روتے ساری داستان سنا دی۔ سیٹھ نے اپنے عجیب و غریب بیٹے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر شفقت ہی شفقت بکھر گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو چوم چوم کر روتا رہا تھا۔ پھر سیٹھ کوثر اور بچے کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں تنہا رہ گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ میرا دل کسی چیز میں بھی نہیں لگتا تھا۔ یوں ہی روتے دھوتے 1 ہفتہ گزر چکا تھا جب سیٹھ اور کوثر ایک بڑی سی کار میں بیٹھ کر مجھ تک آئے تھے۔ کوثر نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی امی کو لینے آئی ہے۔ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی تھی۔ پھر مالک میرے پاس آیا اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کے بچے کا خیال بھی رکھا اور اس کی بیوی بھی اس سے ملوا دی تھی۔ پھر اس نے نوٹوں کا بڑا ایک بیگ مجھے تھما دیا اور بولا، یہ ایک ادنا سا تحفہ قبول کر لے۔ میں تو اس کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ میرا لکی واقعی میرے لیے بہت لکی ثابت ہوا تھا۔ میں نے بھیک مانگنا چھوڑ دی ہے۔ میں نے ان پیسوں سے گھر خریدا ہے اور اپنے شوہر کو کاروبار سیٹ کر کے دیا ہے۔ سیٹھ نے مجھے اتنی رقم دے دی تھی کہ میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تو کم نہ پڑتی۔